اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، قرآن کا آسان اردو ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ الحمدللہ اس کے 5 ایپیسوڈز ہو چکے ہیں، 5 صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں، 103، 108، 110، 112، 106۔ آج ہم سورہ فلق 113 نمبر پر ہے۔ اصل میں میرا سیریل ایسا ہے کہ پہلے میں 3 آیتوں والی صورتیں لے لیا ہوں، پھر 4 آیتوں والی 2 صورتیں لیا ہوں، اب 5 آیتوں والی پہلی صورت ہم یہ لے رہے ہیں، یعنی گریجولی ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ جب ہمارا ویڈیو 6-7 منٹ 8 منٹ کا ہو جائے گا تو پھر میں وہ سورہ کو آدھا پڑھ کے پھر نیکسٹ اس کا پارٹ 2 بنائیں گے۔ آج ہمارے پاس ہے سورہ فلق۔ فلق صبح کو کہتے ہیں اور یہ بھی مکے میں نازل ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل اعوذ برب الفلق۔ قل کہہ دیجئے، سمپل۔ آپ بے شمار مرتبہ جب بھی قرآن پڑھیں گے آپ قل کا لفظ آئے گا تو سمجھ جائیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جبرائیل کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں، اے نبی آپ کہہ دیجئے اعوذ برب الفلق۔ اعوذ کہتے ہیں مجھے چاہیے، اصل میں عربوں میں بھی آپ جب عام بات کریں گے اعوذ مطلب مجھے چاہیے، برب میرے رب کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، یعنی پناہ لینا۔ مجھے آپ چاہیے مطلب آپ کی سیکیورٹی چاہیے، میں آپ کے پاس آ جانا چاہتا ہوں۔ برب الفلق جو کہ رب ہے صبح کا، یعنی صبح کی پرورش کر رہا ہے، وہ ڈیلی صبح آتی ہے اور اس کی تخلیق بڑھتی جا رہی ہے، نئی نئی چیزیں تخلیق کر رہا ہے وہ۔ اب دیکھیے آپ، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ اب جب کچھ چیزیں بنیں گی تو اس کے کچھ نقصانات بھی ہوں گے، سمپلی بات ہے۔ من شر، من کا مطلب سے، شر آپ کو تو معلوم ہی ہے، شر ڈسٹریکشن، بربادی کرنا، خرابی پیدا کرنا یا خرابی کسی چیز کی۔ ما خلقہ جو کچھ بھی اس نے پیدا کیا ہے اس کے جو شر کے پہلو ہیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو شر پیدا کر کے نہیں بھیجتا، کوئی چیز شر نہیں ہوتی۔ آپ کو چھری چاقو دیا گیا ہے آپ کو پھل کاٹنے کے لیے، سبزی کاٹنے کے لیے، اس کا استعمال آپ شر کے طور پہ یوز کر کے کسی کا مرڈر کر رہے ہیں، کسی کو دھمکی دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بہت سارے کیمیکلز رکھے ہیں، آپ اس کیمیکل سے جو فائدہ اٹھانا ہے، دنیا کو فائدہ پہنچانا ہے، وہ پہنچانے کی بجائے آپ اس کے بام بنا رہے ہیں۔ ایسڈ ہے، وہ کسی اور اچھے کام کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن اس کے پہلو شر کے بھی موجود ہیں۔ اب آپ کے سامنے موبائل ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسا ذہن دیا ہے، وہ دنیا میں ایسی چیزیں، ایسا میٹیریل رکھا ہے، ایک کانچ کا چھوٹا سا ٹکڑا، آپ یقین مانیے تل کے دانے کے برابر کیمرہ ہے یہ جو میں آپ کے سامنے، آپ جو مجھے دیکھ رہے ہیں، تل کا دانہ، ایک رائی کے دانے کے برابر کا کیمرہ ہے یہ، اور کیا کلیئر اس کے اندر پکچر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اتنا اس دانے سے بھی چھوٹا مائکروفون ہے۔ یہ کیسے بنایا جا رہا ہے؟ کوئی جادو منتر ہے ان کے پاس، یا آیت الکرسی پڑھ کے پھونکتے ہی ہو جا رہا ہے یہ کام، جیسا ہمارے پاس بڑے بڑے کام ہو جاتے، 70 فرشتے فوراً آپ کی غلامی کے لیے آ جاتے نیچے۔ یہ کیا یار، خیر یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، یہ بنایا ہے، اس کے شر کے پہلو بھی ہے۔ اب آپ اسی کیمرے سے، اسی مائکروفون سے، اسی انٹرنیٹ کی اس فیسلٹی سے، اسی موبائل سے بے حیائی کی حرکتیں کر سکتے ہیں۔ لوگ جوا کھیل رہے ہیں، میں نے 5 وقتہ نمازیوں کو موبائل پہ جوا کھیلتے ہوئے دیکھا ہے، اس کا شر کا پہلو ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے، من شر ما خلق، جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے اس کے شر کے پہلو سے بھی پناہ میں آنا چاہ رہے ہیں۔ ومن شر غاسق اذا وقب، غاس جو ہے چھا گئی ہے رات، اذا وقب چھا جانا، اندھیرے کو کہتے ہیں اصل میں۔ تو جب وہ اندھیرا چھا جائے تو کافی شر پھیلتے ہیں، لوگ اپنی صلاحیتوں کا غلط استعمال کرنے نکلتے ہیں، چور راتوں کو نکلتے ہیں، شیاطین اور جن لوگوں کو رات کو بھٹکانے کے لیے نکلتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے لوگوں میں پلان بن جاتا ہے چلو تھوڑا لانگ ڈرائیو جا کے آئیں گے، دوستوں میں کھڑے ہوئے پوری رات گزر جا رہی ہے، دوسرے دن کے سارے کام خراب ہو رہے ہیں۔ مل کے بیٹھتے ہیں تو فضولیات میں بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت ہوتی ہے، یا پھر انجوائمنٹ میں بیٹھتے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ انجوائے کیجئے، ہفتے میں ایک مرتبہ، 15 دن میں ایک مرتبہ،
یہاں ہفتے میں ایک مرتبہ قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں لوگ، اور ڈیلی جو ہے پتے کھیل رہے ہیں، کیرم بورڈ ہو رہا ہے، بیکار میں راستوں پہ جو ہے چبوتروں پہ بیٹھ کے اپنا وقت گزاری ہو رہی ہے، اس کی ٹانگ کھینچ لی، کبھی اس کی ٹانگ کھینچ لی، کبھی اس کا مذاق اڑا دیا، پھر فحش باتیں، زبان کی نوک پہ گالیاں۔ تو یہ وہ خرابیاں ہیں جس سے آپ کو پناہ مانگنی ہے۔ یہ دعوت کا کام کر رہا ہوں میں، اور ساتھ ساتھ تزکیہ بھی ہو رہا ہے۔ ہم جب بھی بات کریں گے پیوریفیکیشن کو سامنے رکھ کے بات کریں گے، اور وہ پیوریفیکیشن دوسروں میں بھی ہونا چاہیے اس کی دعوت دینے کے لیے۔ یہ دو ریزن سے آپ قرآن پڑھیے، آپ کو پورا قرآن کا مطلب ہی دوسرا سمجھ میں آئے گا، اور اللہ نے بتا دیا ہے کہ پیوریفیکیشن رہے گا تو تم جنت میں داخل ہوگے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا أَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میں نے جب تم لوگوں کی جان بنائی، نفس بنایا، تو اس کے اندر فجورہا، حد سے نکل جانا بھی ڈال دیا، وہ تقواہا، حد کے اندر رہنا بھی ڈال دیا، برائیوں سے کیسے بچنا ہے۔ اب اس بات کو میچ کرنے کے لیے اللہ کے رسول قرآن لے کے آتے ہیں۔ آدھی نوٹ اسمگلر کے پاس ہے، آدھی نوٹ جو ہے ان کے پاس ہے جو سونا ریسیو کر رہے ہیں، اسمگلنگ کا مال۔ یہ بالکل اسی طرح کی میں مثال دیتا ہوں، وہ نوٹ سے نوٹ ملانے کے بعد ہی پتہ چلے گا یہ سونا کھرا سونا ہے، یہ وہی پارٹی ہے جو لا کے مجھے دے رہی ہے۔ تو یہ اللہ کا رسول وہی ہے جو میرے ضمیر کے اندر ہے، آدھی نوٹ پھٹی ہوئی، اور وہ آدھی نوٹ ہے قرآن۔ یہ برابر اس کے احکامات میرے دماغ سے، میرے دل سے میچ ہوتے ہیں۔ اب جو آنکھ بند کر کے کسی کے پیچھے چل رہے ہوں تو نالائق، اگر وہ سامنے والا گڑھے میں جائے گا تو یہ بھی گرے گا، وہ اگر اتفاق سے کامیاب ہو جائے گا تو اسے پکڑ لیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تم تو کاپی کر کے آئے ہوئے ہو، تم کو کس بات کا انعام دوں میں؟ پڑے رہو کہیں کسی کونے میں بھیک مانگتے ہوئے۔ خیر، ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد، نفاثات کہتے ہیں پھونکنے کو، اسی سے جو ہے میل نفاسین ہو سکتا ہے، نفاسات عورتوں کے بارے میں کہا گیا ہے۔ فی العقد، عقدہ کہتے ہیں گٹھی کو، گٹھی باندھ دینا، اسی سے عقد کا لفظ ہے، اسی سے عقد ایجار جیسے کہتے ہیں آپ کرایہ نامہ لکھانا، عقد نکاح بھی ہے، ایگریمنٹ کرنا۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اب آپ دیکھیے یہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا أَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، کامیاب وہی ہوگا جو اس کا تزکیہ کرے گا، جو پیوریفیکیشن کرے گا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور جس نے اس کے ساتھ لاپرواہی کی، اس کو ایسے ہی کچرے میں ڈال کے رکھا، جو جی میں آیا کرتا رہا، وہ برباد ہو جائے گا پھر۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، ایسی عورتوں سے جو گیٹھیوں میں پھونک مار کے جادو منتر کرتی ہیں، عملیات کرتی ہیں۔ یہ ایک پوری طاقت ہے ابلیس کی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے۔ جس طرح کرنٹ میں طاقت ہے، سمندر میں ہے، زمین کی گریوٹی ہے، ہر چیز میں طاقت ہے۔ آپ چھت پہ سے کودیں گے، گر کے ٹانگ ٹوٹے گی، سر پھٹے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنوں کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ آپ کو آ کے بہکائیں۔ کچھ لوگ جادو کو نہیں مانتے، اصل میں ان کو جادو کا پتہ ہی نہیں۔ جادو اصل میں سحر کو کہتے ہیں، اگر وہ مطلب آپ کے پاس صحیح ہے تو۔ سحر ایک ایسی حالت پیدا کر دینا آپ کی، آپ کو سمجھ میں نہ آئے آپ کیا کر رہے ہیں۔ اتنا اختیار تو اللہ تعالیٰ نے جنوں کو دیا ہے۔ اس نے وعدہ لیا ہے کہ میں ان کے اندر ایسے گھسوں گا، ان کے خون میں دوران کا مجھے آپ چانس دیجئے، ان کے دل میں جانے کا چانس دیجئے، ان کے دماغ میں جانے کا چانس دیجئے، تاکہ میں ان کے رگوں میں گھوموں اور ان کو بہکاؤں۔ اب آخری بات، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، حسد کہتے ہیں جلن کو، اور حسد کہتے ہیں یعنی میں تو وہ عمل کر نہیں سکتا، میں اتنی محنت نہیں کر سکتا، میں اتنا پڑھ نہیں سکتا، میں اتنا پیسہ کما نہیں سکتا محنت کر کے، اگر اس کے پاس ہے تو وہ برباد کر دوں میں، اس کا گھر لٹ جائے، وہ برباد ہو جائے، وہ تباہ ہو جائے۔ تو یہ صفت کو لے کے شیطان کیا کرتا ہے، اس کی ہیلپ کرنے لگتا ہے۔ تو من شر حاسد اذا حسد، اب وہ حسد کا جو اثر آپ کے اوپر پڑے گا تو وہ کیا کرے گا کہ ایک صاحب آپ کے لیے حسد کر رہے ہیں، تو وہاں اس کو سپورٹ کرے گا، تم کرو اور حسد کرو، اس لیول پہ کرو کہ تمہارا ایمان مجھ پہ آ جائے، پھر میں اس کے پاس جاؤں گا، اس کو بہکاؤں گا۔ ایسی بیوقوفی کی حرکتیں آپ کریں گے، اس کے بعد آپ کا نقصان ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو یہاں آپ کو اگر اس سے بچنا ہے تو اللہ کی پناہ میں آنا پڑے گا، یہی بات ہے۔ اور پھر ایک مرتبہ میں پڑھ دیتا ہوں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ جو کچھ بھی میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، اس میں سے جو باتیں اللہ کو منظور صحیح ہے وہ ہمارے دل و دماغ میں بٹھا دے، عمل کرنے کی اور دعوت دینے کی اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ غلطی ہو گئی تو اللہ مجھے معاف کرے۔